کہانیوں کے خزانے کے اس چینل پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور پھر اس کہانی کو سننے کے بعد لائک کامنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، تو یہ مطلب ہرگز نہیں آپ اپنی ہر بات منوا لیں گے، اپنا ہر فیصلہ مجھ پر تھوپ دیں گے۔ وہ تڑق کر بولی تھی۔ وہ خود پر ضبط کیے کھڑی تھی۔ ایک تو بنا حجاب کے وہ خود کو زمین میں دھستا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور دوسرا یہ شخص، اس کی نظریں اپنے جسم پر کسی انگارے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے ڈوئے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی جلد سے جلد یہ شخص اس کی آنکھوں کے سامنے سے چلا جائے، ورنہ کوئی غرض نہ تھی کہ اس کے سامنے رو پڑے۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اس کو نہ ماننا یا رد کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ خاموشی سے جاؤ، جا کر اپنا منہ دھو لو، میں نکاح خاں کو لے کر آتا ہوں۔ وہ بولتا ہوا وہاں سے نکل۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلا، بس یہی تک تھا اس کا، وہ زمین پر بیٹھے رونے لگی۔ جب اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ اٹھی اور وضو کرنے کی غرض سے واش روم میں چلی۔ وضو کر کے آئی اور اپنے رب کے حضور کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ بیٹھی روتی رہی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگا۔ دعا مانگ رہی ہو کہ میں مر جاؤں اور تم اس دکا سے بچ جائے؟ وہ بغیر اس کا چہرہ دیکھتے بولا، نہیں، میں کسی کو بد دعائیں نہیں دیتی۔ میں نے اپنے رب سے ہمیشہ صرف ایک ہی بات مانگی ہے کہ جو میرے حق میں بہترین ہو وہی کرے۔ آپ جیسے کردار کا انسان میری زندگی میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا، لیکن شاید آپ ہی میرے حق میں بہتر ہیں، تبھی تو آپ یوں زبردستی مجھ سے نکاح کر رہے ہیں۔ وہ بہت پرسکون لگ رہی تھی، چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ وہ حیران ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ اٹھا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا کہنے لگا، اٹھو، نکاح خواہ آ گیا ہے۔ وہی کرخت روبدار آواز۔ وہ مسکرائی اور اٹھی، اٹھ کر اپنا منہ ڈھانپا اور اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کہاں وہ کھلے ماحول کی لڑکیوں کے درمیان رہنے والا روبدار انسان، اور کہاں وہ 7 پردوں کے درمیان خود کو چھپا کر رکھنے والی معمولی سی لڑکی جس سے وہ ضد میں نکاح کر رہا تھا۔ کبھی یہ انسان اس لڑکی کا آئیڈیل ہوا کرتا تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ماڈرن لڑکیوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو بھولنے لگا۔ لیکن پھر یوں اپنے دھتکارنے پر اسے طیش آیا تھا کہ آخر کس طریقے سے وہ اسے دھتکار سکتی ہے۔ اس کا فیشن اس کی آنے والی زندگی اور اس کا خود کا فیصلہ کرنے والا تھا، نہ کہ یہ معمولی سی لڑکی۔ تھوڑی دیر میں وہ حیا سلیمان شاہ سے حیا شیروز شاہ ہو چکی تھی۔ وہ شیروز جو بڑے سے بڑے لڑکیوں کو مات دیتا تھا۔ اس کی بیوی ایک بالکل سادہ لڑکی تھی۔ اگر کوئی یہ دیکھ لیتا تو یقیناً غش کھا کر گر جاتا کہ آخر اتنے ماڈرن شیروز شاہ نے اس لڑکی میں ایسا کیا دیکھا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر گیا تھا۔ ویسے تو حیا سبھی سے حجاب کیا کرتی تھی، لیکن ایک شیروز واحد انسان تھا جس سے نکاح کرنے پر پابندی تھی۔ وہ اس چیز سے بہت تنگ ہوتی تھی، اس لیے جب جب شیروز واپس پاکستان آتا تو وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہا کرتی تھی۔ شیروز کو کافی حد تک ناگوار بھی گزرتا تھا کہ جو لڑکی اس کے ساتھ رات دیر دیر تک کھیلا کرتی تھی، اس سے باتیں کیا کرتی تھی، اس لڑکی نے اس سے کٹ کے رہنا شروع کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد شیروز نے اپنی وقت گزاری کے لیے دوسری لڑکی میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ حیا کو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ پھر اب جب وہ پاکستان آیا تو اس کی دادا کی خواہش تھی کہ وہ حیا سلیمان شاہ سے نکاح کرے، لیکن حیا سلیمان شاہ نے اسے دھتکار دیا تھا، اس سے نکاح سے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ ایسے انسان سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی جس انسان کے لیے حجاب کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ وہ ایسے انسان سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی جس کے لیے حجاب صرف ایک منہ چھپانا ہو۔ شیروز کو اس کی یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ ایک ہفتے سے وہ بار بار اپنے دادا پر زور ڈال رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو منائے، کیونکہ شیروز شاہ کو یہ بالکل ناگوار گزرا تھا کہ اسے کسی نے دھتکار دیا۔ وہ جو پوری دنیا کی لڑکیوں کو دھتکارتا آیا تھا، آج اسے ایک معمولی سی لڑکی نے دھتکار دیا، اس کی اپنی ہی کزن، اس کے چچا سلیمان شاہ کی بیٹی۔ شیروز کی ماں فہمیدہ بیگم کو تو یہ بھتیجی بہت عزیز تھی، تو وہیں شیروز کے باپ شفیق احمد کو بھی اپنی بھتیجی بہت عزیز تھی۔ انہوں نے کبھی اس کو بھتیجی سمجھا ہی نہ تھا، اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا۔
शेरोज़ के जाने के बाद एक हया ही तो थी, जिससे उनका दिल बहला रहता था, घर में रौनक रहती थी। लेकिन शेरोज़ के आते ही वो रौनक कहीं गायब हो जाती थी, वो कहीं छुप जाती और ज़्यादातर शेरोज़ की माँ फ़हमीदा बेगम का वक़्त भी हया के कमरे में ही गुज़रा करता। शेरोज़ तो माँ को ढूँढता रहता, लेकिन उसकी माँ तो हमेशा हया के कमरे में ही होती। निकाह के बाद वो इस कमरे में छोड़ने जाना कहाँ चला गया था? हया की आँखों के सामने उस दिन का मंज़र लहराया जिस दिन उसने निकाह से मना किया। वो आज उसी के निकाह में थी। आँखों से आँसू रवां थे। आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला था वो उससे बिल्कुल बेखबर थी। लेकिन न जाने क्यों उसका दिल कट रहा था। उसका दिल कह रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें धँस जाए। लेकिन उसे अपने रब पर यकीन था कि वो बेशक बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। उसे सिर्फ़ ये डर था कि कहीं वो इंसान उसे बेहिजाब ना कर दे। दादा, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्या कमी है मेरे पोते में? बचपन से तुम्हारे साथ पला बड़ा है। दादा, आप भूल रहे हैं वो 20 साल के थे जब वो यहाँ से जा चुके थे और मैं तो छोटी थी। इसलिए मैं उनके साथ खेला करती थी, रहा करती थी। और वो मोहब्बत मैंने उनसे की थी, जो एक दोस्त से की जाती है। और जब मुझे हिजाब का मतलब पता चला, तो तब से मैंने हिजाब करना शुरू कर दिया। और इस पर शेरोज़ का रद्द-ए-अमल देखा था ना आपने? तब से मैं उनसे दूर रहती हूँ। मुझे उनके साथ रहना नहीं पसंद और जिस दुनिया में वो रहते हैं, मैं उस दुनिया में रहने की आदी नहीं हूँ और मैं ऐसे इंसान से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती, जिस इंसान के लिए हिजाब कोई मायने ना रखता हो। मैं ऐसे इंसान से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती, जिसके लिए हिजाब सिर्फ़ एक मुँह छिपाना हो। किसी से छुपाना हो, खफ़ा होकर उठी और तेल लगाने के लिए तेल लेने चली गई। मौलवी रुखसत करने के बाद वहीं खड़ा था वो। परसों रात का मंज़र उसकी आँखों के सामने लहराया। उसके चेहरे पर एक तंज़िया मुस्कुराहट आई। किस तरीके से धड़ल्ले से वो उससे निकाह करने से मना कर रही थी और आज वो उसी के निकाह में उसी के नाम की हो चुकी है। बस बस, अब लड़ोगी क्या अपने दादा से? वो खफगी से बोले। आह, अपने दादा के सामने आकर खड़ी हुई। पीठ इसकी शेरोज की तरफ थी। उसके काले घने आबशार से बाल उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसने दोनों हाथ कमर पर लटकाए। उसकी पतली तराशी गई कमर उसके सामने थी। दादा, आप मान क्यों नहीं जाते? मैं ऐसी लड़की से हरगिज शादी नहीं कर सकती जिसे हिजाब का मतलब ना पता हो। उस दिन मैंने सुना था उनके मुँह से हिजाब तक की घुटन होती है। जब उन्हें हिजाब का मतलब भी नहीं पता, तो एक हिजाब करने वाली लड़की से आखिर वो क्यों ही शादी करेंगे? अपने दादा के कदमों में बैठी थी। जैसे ही उसका चेहरा शेरोज़ के सामने आया, शेरोज़ ने हैरत से उस लड़की को देखा। भरे-भरे गाल, गुलाबी गदाज लब, बड़ी-बड़ी आँखें जिन पर घनी पलकों का साया था। रंगत वाक़ई उसकी बिल्कुल साफ शफ़ाफ, बिल्कुल चाँद की मानी थी। चेहरे पर किसी किस्म का दाग ना था। वो उसे टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। जब उसकी माँ ने उसे पीछे से पुकारा तो उसे होश आया। यहाँ क्या कर रहे हो? हमीदा बेगम ने पूछा। कुछ नहीं मामा, बस कमरे में जा रहा हूँ। वो बोलकर अपनी माँ के माथे पर बोसा देता वहां से चला गया। पीछे वो अपने दादा से बहस करती रह गई। शेरोज को रह रहकर उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। वो बेशक खूबसूरत थी, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे है शहरोज शाह को धुतकारने की, शहरोज शाह को इनकार करने की। अगर ये ऑफर किसी और लड़की को मिलती ना, तो वो ऑफर रद्द ना करती और फौरन मान लेती। लेकिन वो लड़की उसे मना कर गई थी। वो सोच चुका था कि उसे क्या करना है। पाकिस्तान से वापस तो वो जाने वाला ना था, इसलिए कुछ सोचता चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाने लगा। वो घर से बाहर निकला और अपने फ्लैट पर चला गया, क्योंकि अक्सर वो वहां ही रहा करता था। घर तो वो बहुत ही कम आया करता, क्योंकि उसके दादा ने कहा था कि हया को उसे देखकर काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि शेरोज को हिजाब से कोफ्त होती है। इसलिए हया कमरे से बाहर आया ही न करती। दादा उसके बिना खाना खाते ही न थे, ना ही वो अपनी शाम की चाय पीते थे उसके बगैर। इसी वजह से शेरोज ने अपना वक्त फ्लैट में गुजारना शुरू कर दिया था। बेशक शेरोज के लहजे में शौकी न थी, लेकिन वो कमगो इंसान को बिल्कुल पसंद ना करता था। वो खुद कमगो था, लेकिन उसे लड़कियां हमेशा बोलती हुई पसंद आती थी। लेकिन बहुत ही जल्द शेरोज को उनके बोलने से कोफ्त होने लगी थी। लेकिन वो चाहता था कि उसको एक ऐसी बोलने वाली लड़की चाहिए थी, जिसकी आवाज़ निहायत मीठी हो। उसे वो लड़की मिल गई थी। बरसों के बाद से उसे हया की आवाज़ निहायत ही मीठी लगने लगी थी। वो चाहता था कि वो बोलती रहे और वो सुनता रहे, लेकिन ऐसा होता ही ना था। वो अब खाना भी घर में ही खाने लग गया था। मजबूरन हया को अपने दादा की तबीयत का ख्याल करते हया भी बिल्कुल खामोश रहने लगी और शाम की चाय तो कम अज़ कम अपने दादा के साथ पिया करती थी।
وہ کھانا بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر حجاب کی آڑ میں کھانا کھایا کرتی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ حجاب کرے گی، شہروز کو پسند ہو یا نہ ہے۔ وہ حجاب اپنے رب کے لیے کرتی ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ اور اس دن کے بعد سے شہروز نے اس کے حجاب پر کوئی تبصرہ نہ کیا تھا۔ وہ اپنے دادا پر زور ڈال رہا تھا۔ دن میں نہ جانے کتنی بار وہ اپنے دادا کے پاس چلا گیا تھا اور انہیں بولتا تھا کہ وہ حیا کو نکاح کے لیے منائے، لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا کہ جب تک وہ خود شادی کا نہیں کہتی، اب وہ اس سے شادی کی بات نہیں کریں گے۔ دادا کی اس بات کا فیصلہ شہروز نے کیا تھا، وہ اس پر پکا ہو گیا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ یہی کرے گا۔ شہروز کہیں نہ کہیں سے حیا کو دیکھ بھی لیتا تھا۔ شہروز کو چڑ ہوتی تھی کہ کوئی کیوں اس طریقے سے چپکے چپکے دیکھتا ہے، لیکن اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ محبوب اگر اتنا خوبصورت ہو تو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا۔ وہ نکاح کر چکا تھا۔ صبح سے شام تک وہی کمرے میں بند رہی، کیونکہ جب شہروز فلیٹ پر آیا تو کسی کام سے وہاں سے چلا گیا تھا اور اپنا حکم صادر کر چکا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ حیا پر ان کے احسانات ہیں اور شہروز کا ہر حکم ماننا اس پر فرض ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیا بھوکلائی اور کھڑی ہو گئی۔ اتنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، شہروز نے اپنی گھڑی کھول کر ٹیبل پر رکھی اور بند ہو گیا۔ آنے والے وقت کو سوچ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ اپنی جیکٹ اتار کر سائیڈ میں رکھتا واش روم میں بند ہوا۔ حیا ویسی ہی کھڑی رہی۔ وہ واپس آیا تو حیا کو ویسے ہی کھڑے دیکھ کر ماتھے پر بل نمایا ہوا لیٹ جاؤ وہ کہتا بیڈ کی طرف بڑھا، لیکن حیا وہاں سے نہ ہلی۔ شہروز اس کے سامنے آیا اور اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ حیا نے آنکھیں بھیچ لی تھی۔ فکر نہیں کرو، تم سے نکاح کرنا میری ضد تھی، کیونکہ تم نے مجھے دھتکارا تھا۔ تھوڑی پر شہروز کی گرفت مضبوط ہوئی۔ نہیں، وہ تڑپ اٹھی۔ آخر وہ کون ہوتی تھی کسی کو دھتکارنے والی؟ اس نے تو اپنی رائے دی تھی اپنے دادا کو۔ شہروز نے اس کی چھوڑی چھوڑ کر منہ موڑ لیا۔ حیا روتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ڈوبنا کی کونا شہروز کے پاؤں نیچے آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دوپٹہ شہروز کے قدموں میں آ گیا تھا۔ حیا شہروز کے پاؤں میں بیٹھی۔ شہروز نے اپنے پاؤں کے پاس حرکت ہوتی دیکھ کر اپنے قدم پیچھے لیے تو حیا چیخ اٹھی۔ شہروز اس کے ہاتھ پر کھڑا تھا۔ شہروز فوراً اس سے پیچھا ہوا۔ حیا اپنا دوپٹہ چھوڑ کر ہاتھ کو دیکھ کر رونے لگی۔ ایک تو اس کا یوں نکاح کرنا اور دوسرا ہاتھ پر چڑھ جانا اسے تکلیف سے دو چار کر لیا۔ رونا بند کرو پلیز، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ شہروز گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑے اس پر پھونکے مارنے لگا۔ شہروز کو یوں نرم تڑپتا پا کر وہ اور رونے لگی تھی۔ شہروز کی نظر حیا کی شیرک پر گئی تو وہ اس پر جھکا۔ حیا رونا بھول گئی، کانپنے لگی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر گئی تھی۔ اسے رونا بعد ہی چاہیے تھا اور دوپٹہ پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ حیا آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اس کا آگ سا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ نڈھال سی ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا درد تو جیسے بھول ہی گئی۔ وہ حیا کے جسارت کرتے ہاتھ کمر پر بن کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا اور اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جسارتیں بڑھتی گئیں اور وہ بہکتا ہی چلا گیا۔ وہ تو اسے سبق سکھانے کی سوچ بیٹھا تھا، لیکن اس کا حسن جیسے اسے پاگل ہی کر گیا تھا۔ اپنا آپ وہ اس پر وارتا اس بکھیر کو خود میں سمیٹنے لگا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو حیا اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی۔ رات میں اس کی گئی جسارتوں کے نشان اب بھی اس کے جسم پر صاف نمایاں تھے۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ شہروز نے حیا کا چہرہ نرمی سے اوپر کیا۔ حیا کی آنکھیں ہنوز چھپی ہوئی تھیں۔ دادا کو آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کتابیں دلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں اب تک آپ کے ساتھ ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ شہروز مسکرایا اور حیا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ لڑکی کچھ 2 دن پہلے ہی اسے عزیز ہو گئی تھی اور کچھ رات کے بعد سے، اور وہ اس میں ہی کھو گیا تھا۔ تم فکر کرتی ہو، میں دادا کو بول چکا تھا کہ تمہاری کتابیں لینے ہم کراچی آ گئے ہیں، حیدرآباد سے ملی نہیں، اور میرا دوست جو بیرون ملک رہتا ہے اس کی والدہ ہیں، ان کے پاس آئے تو انہوں نے روک لیا، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ نرمی سے بول کر اس کی آنکھوں میں جھکا۔ اسے اس لڑکی کے حجاب سے مسئلہ تھا، نہ اس لڑکی سے۔ وہ ایک بار پھر بہکا تھا۔ نماز پڑھنی ہے۔ حیا کی گھٹی گھٹی آواز سن کر شہروز اس سے دور ہوا۔ حیا کا سرخ چہرہ ہو رہا تھا اور وہ اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ جب وہ وضو کر کے آئی تو شہروز بھی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ حیا اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور نماز پڑھنے کی غرض سے فریش ہونے گیا، اور پھر دونوں نے ساتھ نماز ادا کی۔ وقت دیکھا تو صبح کے 5 ہو رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے اذانیں جلد ہو جایا کرتی تھی۔ حیا سونے کے لیے واپس لیٹی، کیونکہ پوری رات تو اسے دشمن جان نے سونے نہ دیا تھا، اور اب فجر کی نماز پڑھ کر اسے نیند آ رہی تھی۔
حیا نے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ حیا کو خود پر بھار محسوس ہونے لگا۔ حیا نے آنکھیں کھولی، شہروز مسکرایا اور ایک آنکھ ونک کر کے اس کے لبوں کو چھو کر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ جاؤ معاف کیا، وہ مانے خیز نظروں سے اسے دیکھتا بولا اور حیا کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ حیا اس کے دل کی دھڑکن بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ شہروز کا دل 400 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے کیسے وہ آواز کے ساتھ سو سکتی تھی؟ حیا نے سر کھسکایا اور سر شہروز کے کندھے پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شہروز اس کی حرکت دیکھ کر مسکرایا اور حیا کو اپنے حصار میں لے کر سو گیا۔ ویسے تو یہ لڑکی کوئی عزیز نہ تھی، اس سے نکاح اس نے صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کیا تھا، اور اس لڑکی کے ساتھ گزرا بچپن اسے یاد تھا، اس کی باتیں یاد تھیں، اور پھر اس کا حسن شہروز کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ سب چیزوں سے بے خبر اسے اپنی باہوں میں لیے سو گیا۔ وہ منہ سکائے کھڑا تھا۔ فہمیدہ بیگم ساتھ بیٹھی تھی، جو کہ بار بار اس کے صدقے والی جا رہی تھی۔ آخر ان کی دلی مراد جو پوری ہو گئی تھی۔ ان کے بہت ارمان تھے اپنے بیٹے کی شادی کو لے کر، لیکن وہ حیا کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھ کر اپنے سب دکھ بھول چکی تھی۔ ان کے دادا قہر آلود نظروں سے بس اپنے نام نہاد پوتے کو دیکھ رہے تھے، جس نے ایک بار بھی ان کی گھر کی عزت کا نہ سوچا، اور اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا۔ اگر حیا نے اس سے شادی سے منع کر دیا تھا، اس بچی کا اپنی زندگی پر حق تھا۔ اس طریقے سے اپنا فیصلہ اس پر تھوپنا اور زبردستی نکاح کرنا کون سا صحیح؟ اسلام نے عورت کو پسند کی شادی کا حق دیا ہے، آخر کیسے وہ اس کے ساتھ اس طریقے سے زور زبردستی کر سکتا تھا؟ دادا، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اب آپ کی پوتی بے خوش ہے، پوچھ لیں اس سے۔ شہروز نے مانا خیز نظروں سے حیا کو دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر نظریں پھیر گئی۔ کتنا بے باک تھا یہ انسان! برخوردار، تم نے زبردستی نہیں کیا ہے اس سے۔ وہ دھاڑے، اب وہ راضی ہو، وہ دو بدو بولا تھا۔ حیا کی تو مانو آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ وہ خود تو سن رہا تھا، لیکن حیا کا نام دادا کی طرف پھینک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے دادا حیا کی خوشی کے آگے ہار جائیں گے۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے حیا؟ احمد صاحب نے حیا کی طرف دیکھا۔ دادا، آپ کی خواہش تھی یہ، اور نکاح تو ہوا ہے نا، چاہے زبردستی ہو یا مرضی سے۔ اب نکاح تو ہو گیا۔ وہ منہ جھکائے بولی۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ تب سے خاموش بیٹھے شفیق صاحب بولے۔ حیا نے عصابت میں سر ہلا دیا۔ شہروز کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دادا، ہم کل صبح کی فلائٹ سے لندن جا رہے ہیں۔ شہروز نے ایک دم ایک اور بم ان کے سر پر پھوڑا۔ کیا؟ اب کی باری سیکھنے کی فہمیدہ بیگم کی تھی۔ وہ تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ دیکھ کر خوش تھی، لیکن اس کم عقل نے ان کا دماغ پل میں گھما دیا تھا۔ جی ماما، بابا کو تو کہا ہے کہ لندن کا بزنس سنبھال لیں، لیکن یہی نہیں مانتے۔ اب اپنی بیوی کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن تم تو واپس جانے والے ہی نہ تھے شہروز؟ فہمیدہ بیگم افسردگی سے لیکن تھوڑی سی غصے سے بولنے لگی۔ پل میں ان کا چہرہ مرجھا بھی گیا۔ امی جانا تو نہیں تھا، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، اور میری پیاری امی جانا، آپ فکر نہ کریں، ہم روز آپ کو کال کریں گے، ویڈیو کال پر بات کیا کریں گے۔ لیکن میری بیٹی کو تم کیوں لے کر جا رہے ہو؟ اکیلے جا؟ وہ غصے سے بولی۔ اب آخر کب تک اپنے دوستوں کے ہاتھ کا کھانا بنا کھاتا رہوں گا؟ اب بیوی ہے تو اس کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا نا؟ وہ لاڈ سے کہتا اٹھا۔ ماما، میں تھک گیا ہوں، لہٰذا میری بیوی اور کھانا دونوں میرے کمرے میں بھیج دیں۔ وہ کہتا بنا کسی کی سنے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ تینوں تو حیران تھے۔ جو لڑکا اس لڑکی کے حجاب سے چڑھتا تھا، ایک ہی رات میں وہ اس لڑکی کے گیت گانے لگا۔ دادا شہروز کی ضد اور غصے سے اچھی طریقے سے واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ شہروز اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے انہوں نے کبھی کچھ نہ کہا تھا۔ تھوڑی دیر شفیق سے بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر اپنے اپنے کمرے میں سب چلے گئے۔ حیا اس کے ساتھ رخصت ہو کر لندن آ گئی تھی۔ فلیٹ تک تو حجاب میں ہی رہی، اور شہروز نے بھی اسے کچھ نہ کہا، لیکن گھر پہنچتے ہی حیا کا بیگ ہی کہیں شہروز نے گم کر دیا تھا، اور اب حیا کی شکل دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، چہرہ نہایت ہی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا دھنک کا وہی لباس تھا جو اس نے زینتن کیا ہوا تھا۔ وہ تو فریش ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اپنا بیگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ تھک چکی تھی۔ آخر کار وہ سرخ ہوتی شہروز کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ آپ کے سارے بیگز ہیں یہاں پر، سوائے میرے بیگ کے۔ میرا بیگ کہیں سے بھی لا کر دی۔ وہ غصے سے بولتی شہروز کو بے حد پیاری رہی تھی، لیکن اس کے غصے میں بھی پیار تھا۔ شہروز نے آگے بڑھ کر اس کی گالوں کو چوم لیا۔ حیا سمٹ گئی۔ یار، کتنے لمبے سفر سے آئے ہیں، اور ایسے سفر میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے نئے کپڑے لے آؤں گا۔ موبائل میں مصروف وہ بولا۔ وہ خود کو مصروف ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کی پوری توجہ حیا کی طرف تھی، جس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح علم ہے یہاں کا ڈریسنگ کا، لہٰذا میرا بیگ ڈھونڈ کر لا دیں، زمین کھود دیں یا پھر آسمان پھاڑ کر، لیکن لے کر آئیں۔
مجھے میرا وہی بیگ چاہیے، اس میں میرے سارے عبایات تھے، بہت سے حجاب تھے اور کتنے ہی میرے اپنے پسندیدہ سوٹ تھے، اس میں میرے بابا کی آخری نشانی بھی ہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی لاپرواہی میرے سامان کے معاملے میں کیسے کر دی آپ نے؟ اپنے سامان کو یوں سنبھال سنبھال کر رکھوایا تھا اور لے کر آئے تھے جیسے گویا اس میں قیمتی خزانہ ہو، لیکن آپ نے میرے سامان کے ساتھ ایسا کیا جیسے فالتو کچرا۔ دیکھو لڑکی، بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہیں مس ہو گیا، جان بوجھ کر تو نہیں کیا، نہ تم کیوں بات بڑھا رہی ہو؟ شہروز اب کی بار مصنوعی غصے سے دھاڑا تھا۔ دیکھیے میں بات کو نہیں بڑھا رہی ہوں، مجھے میرا سامان چاہیے، وہ غصے سے بولتی کمرے میں بند ہو گئی۔ شہروز اپنا ماتھا مسل کے رہ گیا، اسے تو لگا تھا کہ وہ اس لڑکی کی ڈریسنگ اسی طریقے سے بدل دے گا، لیکن یہ لڑکی تو اسے ضدی معلوم ہو رہی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، اس لیے اس نے بھی کوئی ضد بحث نہ کی اور سونا ہی مناسب سمجھا۔ اسے لگا تھا رات کو جب حیا ان کپڑوں میں کوفت ہوگی تو خود ہی بدل کر سو جائے گی۔ وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس کمرے میں پڑے ہیں۔ وہ کمرے میں آیا تو حیا خفا خفا سی بیڈ کے کونے میں لیٹی ہوئی تھی۔ شہروز نے لیٹ کر حیا کو اپنے ہسائے میں لیا اور سونے لگا۔ حیا نے بھی کچھ نہ کہا تھا کیونکہ وہ ناراض تھی۔ صبح حیا کو رات والے لباس میں دیکھ کر شہروز کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں میرے دوست آتے ہوں گے، جو جو ڈریس پڑے ہیں وہی پہن لو، بہتر ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تماشا بنے، اور تم پھر جانتی ہو کہ شہروز شاہ کو کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ حیا سے جتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا، حیا اتنے ہی نکھرت دکھا رہی تھی۔ اس لیے شہروز نے غصے سے بات کی تھی اور غصے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے نخرے بھی بجا تھے۔ حیا مرتی کیا نہ کرتی، شہروز کے غصے سے بچنے کے لیے اس نے وہ لباس پہن لیا۔ وہ لباس کافی کھلا تھا، حیا کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھلی شرٹ جو کہ گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تھی اور کھلی جینس جو کہ بڑی تھی۔ حیا نے شہروز کو کال کر کے اپنی ڈریسنگ کے متعلق بتایا اور کہا کہ وہ ایسے کسی میل دوست کے سامنے نہ آئے گی اور فیمیل سے وہ مل لے گی۔ شہروز کچھ سوچتا مسکرایا اور اسے تسلی دی۔ فکر نہیں کرو، یہ لباس عام ہی ہے یار، وہ اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، پھر بھی میں ایسے کسی کے سامنے نہیں آؤں گی، وہ بضد تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت آنا۔ آخر کار شہروز نے ہار مانی تھی، وہ چہک اٹھی تھی۔ شہروز کا دل کیا تھا کہ وہ سامنے ہو اور اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ اسے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حیا نے شہروز کی گاڑی رکتی دیکھ کر فوراً کھانا لگا کر دروازہ کھولتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شہروز تم اپنی بیوی کے ساتھ آئے ہو نا، ملواؤ گے نہیں؟ اس کی دوست نے کہا تھا، تو وہ مسکرایا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ باہر آؤ میری جان، تمہیں اپنے دوستوں سے ملواتا ہوں، اور اپنی بھابھی سے ملنے آئے ہیں۔ لیکن ایسے کیسے؟ وہ بھوکلائی۔ شہروز کی نظر جب حیا پر پڑی تو نظریں پھیرنا ہی بھول گیا تھا۔ اس قدر حسین وہ اس لباس میں لگ رہی تھی، وہ اپنے دوستوں کی نظروں سے اچھے سے واقف تھا۔ بے شک وہ اس کی ڈریسنگ بدلنا چاہتا تھا، لیکن اپنے دوستوں کے سامنے وہ اسے ایسے لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ شہروز بے خود ہی آگے بڑھا اور حیا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے میں چھپانے لگا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا۔ وہ مسکرائی۔ میں ایسے نہیں جاؤں گی، چادر لے لوں پلیز؟ وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ شہروز کو اس کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ شہروز نے اس کے لبوں پر بوسہ لیا تو وہ شرما کر منہ جھکا گئی۔ لے لو چادر، کیونکہ یہ حسن صرف میرے لیے ہے، سمجھی؟ وہ اسے تنبی کرتی نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ واؤ شہروز، شی از سو پریٹی۔ اس کے ایک دوست نے کمنٹ پاس کیا تھا۔ حیا کی گردن ہی اس کے سامنے تھی کیونکہ وہ جھکی چادر اٹھا رہی تھی۔ حیا کا فگر دیکھ کر اس نے کمنٹ کیا تھا۔ شہروز نے قہر آلود نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا اور اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ حیا تو چادر کو اپنے اوپر گرا چکی تھی، اس کا وجود ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا۔ فکر مت کرو، اس نے تمہیں نہیں دیکھا، شہروز حیا کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر کہا۔ شہروز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے مار دے۔ اس نے پھر ایسا کمنٹ کیوں کیا؟ حیا نے آنسو بھرائی آنکھوں سے شہروز کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ لوگ ایسے ہی کسی کو بھی کمنٹ پاس کر دیتے ہیں، تم آؤ میں ملواتا ہوں سب سے۔ شہروز نے اپنے ساتھ لیے اسے کمرے سے باہر آیا، اس کی دوست نے اسے دیکھ کر باتیں کرنے لگی۔ حیا نے خود کو اچھے سے کور کیا ہوا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ باری باری سب سے ملی اور پھر شہروز کے ساتھ ہی رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ حیا کی چادر تھوڑی زمین پر تھی۔ شہروز کی دوست انجلا نے اس چادر پر پاؤں رکھا۔ پلیز تھوڑا سا پانی دے دیں، وہ میٹھے لہجے میں حیا کو دیکھ کر بولی۔ حیا مسکرائی اور پانی لینے کے لیے آگے بڑھی۔ چادر اتنی مضبوطی سے انجلا نے کے پاؤں کے نیچے تھی کہ حیا کی چادر وہیں رہ گئی۔ واؤ! وہاں کے موجود سارے دوست ایک ہی آواز میں بولے۔ حیا کے گھنے کالے بال کمر پر جھول رہے تھے۔ ان مردوں کی آواز حیا کو اپنی سماعتوں میں سیسے کی طرح پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ روتی اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ شہروز قہر آلود نظروں سے بس انجلینا کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی شہروز کا ہاتھ انجلینا کے منہ پر چھاپ چھوڑ گیا۔ انجلینا کا بوائے
فرینڈ غصے سے شہروز کی طرف بڑھا لیکن اگلے ہی پل وہ اسے زمین بوس کر چکا تھا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو شہروز، باقی دوست دھاڑے۔ تم لوگوں کو میں نے اپنا سمجھا لیکن تم لوگ، شہروز دھاڑا۔ کیا ہو گیا، ایک چادر ہی تھی، واپس لے لے، ہم نے کون سا اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ انجلینا غصے سے بولی، تم لوگوں کے لیے ایک چادر تھی، میرے لیے وہ عزت تھی، میری بیوی کی، میری۔ شہروز کے الفاظ سن کر روتی حیا کو چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ حیرت سے کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جیسے وہاں شہروز ہی کھڑا ہو۔ او کم آن، تمہاری سوچ کب سے اتنی چھوٹی ہو گئی شہروز، اس کی دوسری دوست جولیا بولی۔ جب سے میں نے اس لڑکی کے ساتھ پاک بندھن باندھا ہے۔ شہروز تھوڑا نرم ہوا تھا۔ شہروز کو یہ دوست بہت عزیز تھے، اپنے گھر والوں کی طرح۔ یہ سب لوگ شہروز کے ان لمحوں میں کام آئے تھے جب وہ تنہا یہاں وہاں بھٹک رہا تھا۔ جب شہروز لندن آیا تھا تب شہروز کے مالی حالات ٹھیک نہ تھے اور بزنس کو بڑھانے کے لیے بھی وقت لگنا تھا۔ ان سب دوستوں نے ہی شہروز کو ہمت دی، حوصلہ دیا۔ دن رات اس کے ساتھ کھڑے رہے، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں، نہ دن دیکھا نہ رات۔ انجلینا نے منہ بسوڑتے اپنے بوائے فرینڈ کو کھڑا کیا۔ انجلینا، جولیا اور ڈریسیلا ان لوگوں کو وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی جہاں حیا رو رہی تھی۔ انجلینا کو بالکل بچی لگی۔ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہو گیا سرخ تھا، بال آدھے چہرے پر تو آدھے کمر پر تھے۔ کھلے سے لباس میں وہ سادہ سی بیٹھی تھی، اب تینوں سے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ انجلینا کا کہا کمرے میں گونجا۔ شہروز کمرے میں آیا تو حیا حیرت سے انجلینا کو دیکھ رہی تھی۔ I'm sorry ڈوڈ، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ساتھ ہی اب جولیا اور ڈریسیلا بھی ہنسنے میں شامل تھی۔ شہروز تم باہر جاؤ، انجلینا نے شہروز سے کہا تو وہ بنا کچھ کہے حوصلہ دیتی نظروں سے حیا کو دیکھ کر باہر نکلا، لیکن کان لگا کر دروازے کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے تجسس ہوا تھا کہ وہ کیوں ہنس رہی ہیں۔ یار تم جیسے برداشت کرتی ہو ہماری باڈی بلڈر بھائی کو، انجلینا نے ہنسنے کے درمیان کہا۔ حیا رونا بھول کر شرمسار سی ہو کر خود کو سمیٹنے لگی۔ شہروز نے مسکرا کر حیا کی طرف دیکھا جو شرم سے لال ہوتی ساکت بیٹھی تھی۔ میں کر لیتی ہوں برداشت، آپ کو کیا؟ حیا غصے سے بولی۔ انجلینا پھر ہنسی اور حیا کے پاس آ کر بیٹھی۔ بہت چھوٹی لگتی ہو، عمر کیا ہے تمہاری؟ انجلینا نے خوش اسلوبی سے اس سے پوچھا۔ میں نہیں بتا رہی، آپ نے میری چادر کھینچی تھی۔ حیا نے منہ موڑ لیا۔ اف تمہاری ادائیں لڑکی، ایسی میرا بھائی تم پر فدا نہیں ہے؟ وہ حیا کا چہرہ اپنی طرف کرتی بولی۔ معاف کر دو یار، میں نے تمہیں اپنا جیسا سمجھا تھا، مجھے لگا تم ہم سے شرما رہی ہو اس لیے میں نے کھینچ لیا۔ مجھے کیا پتا تم اور تمہارا شوہر اتنا سیریس ہو جاؤ گے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ میں شرم کی وجہ سے نہیں کرتی، لیکن پردے کا حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ وہ تینوں نہ جانے کتنی ہی دیر بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہیں اور باہر شہروز کے دوست کی شرمندہ تھی، حالانکہ غلطی محض انجلینا کی تھی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، لڑکیوں نے کمرے میں بیٹھ کر اور لڑکوں نے ڈائننگ ٹیبل پر۔ وہ سب کو الوداع کہتا کمرے میں آیا تو بہت خوش خوش سی لگ رہی تھی۔ ان 2 دنوں میں وہ بالکل بچی بن گئی تھی۔ کہاں وہ سنجیدہ رہنے والی لڑکی تھی، شہروز کی محبت نے اسے بچہ بنا دیا تھا، اور اس کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ خود سے ہی شہروز کے پاس آ کر اس کے کندھے پر سر رکھے لیٹ گئی۔ کیا ہوا میری جان، اتنی خوش کیوں ہو؟ شہروز نے شوق لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ دانتوں کی نمائش کر کے بولی اور کچھ سوچنے لگی۔ کچھ کہنا ہے؟ آخر شہروز نے خود ہی پوچھ لیا۔ میں نے کل آپ کی بہنوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا ہے، وہ معصومیت کی حدیں پار کرتی ہوئی بولی۔ اچھا، لیکن یہاں کی ڈریسنگ تو چیپ ہے، وہ کچھ سوچنے والے انداز میں بولا۔ انجلینا نے بتایا یہاں ایک شاپ ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں، وہاں سب کچھ ملے گا جیسا مجھے چاہیے، وہ اٹھ کر بولی۔ اچھا چلی جانا۔ شہروز کو ناگوار گزرا تھا حیا کا اس سے دور جانا۔ شہروز نے واپس حیا کو اپنے اوپر گرایا اور اس استاد سے تیار نہ تھی۔ شہروز کے لبوں پر اس کے لب مس ہوئے تھے۔ آج تو مجھ سے ایسے دور ہوئی ہو، آئندہ یاد رکھو، مجھ سے ایسے دور مت جانا، اس کے منہ پر آئے بال پیچھے کر کے بولا۔ حیا نے نظریں جھکائیں، شہروز کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی کہ مجھے برداشت کر لیتی ہے؟ شہروز نے حیا کو بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر آیا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی، جس کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ تو آج برداشت کر کے دکھاؤ۔ وہ حیا کے کان میں سرگوشی کرتا اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا، اور اس نے ثابت کر دیا تھا کہ خود ہی حیا کے معاملے میں نرمی برتنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ورنہ شہروز جیسے لمبے پہلوان جیسے جسامت والے مرد کو برداشت کرنا کہاں اس کے بس کی بات تھی۔ شہروز کی آنکھ کھلی تو حیا اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور حیا کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ نیند نہیں اس کا لمس محسوس کرتی تڑپ گئی تھی۔ رات کے بیتے پل شہروز کے ذہن میں لہرائے تھے۔ اسے بے ساختہ اس لڑکی پر رحم آیا تھا۔ وہ اسے آرام کرنے کی غرض سے چھوڑ کر خود واش روم میں بند ہوا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ حیا کی آنکھ کھلی تو شہروز کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ بھی واش روم گئی۔ جب وہ واش روم سے باہر آئی تو سامنے اپنا بیگ دیکھ کر وہ چہک اٹھی تھی۔
شہروز مسکرایا اور حیا کے پاس آیا جو کہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ آپ کو پتا ہے میں کتنا پریشان تھی۔ وہ چہک کر کہتی شہروز کے سینے سے لگی، تمہارے لیے ڈھونڈ لایا کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری بیوی کا پردہ کرنا بہت ضروری ہے۔ شہروز لاڈ سے حیا کے منہ پر آنے والے بال پیچھے کرتے ہوا بولا، تمہارا یہ حسن کوئی اور کیوں دیکھے؟ جب اللہ نے میرے لیے منسوب کی ہے وہ صرف میری ہے، کسی اور کی نظر بھی نہ پڑے تم پر۔ وہ حیا کے چہرے میں کھویا کھویا سا بول رہا تھا۔ شہروز آپ شادی سے پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ شہروز کے اپنے اوپر جھکتا دیکھ کر حیا نے کہا۔ شہروز نے حیرت سے حیا کو دیکھا، تو کیا شادی سے پہلے تمہارے ساتھ رومانس کرنے لگتا؟ شہروز نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب آپ نرمی سے بات نہیں کرتے تھے، مجھے حجاب میں دیکھ کر چڑ جاتے تھے۔ ہاں تو اب کون سا تم میرے سامنے حجاب میں کھڑی ہو اور مجھے حجاب سے نہیں تمہارا مجھ سے چھپنے پر چڑ تھی۔ وہ تمہیں ہی میری چھوٹی سی حیا سمجھتا تھا، لیکن تم نے کیا کیا مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے بھی اپنی دوستیں منا لی، اب ان دوستوں میں سے نہیں ملے گی آپ سوائے انجلینا جولی اور ڈروسیلا کے۔ وہ غصے سے بول کر اپنا دوپٹہ سر پر لے کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ اب اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یار دوستیں ہیں وہ میری، شہروز نے کہا اور حیا کو دیکھا جو کہ نماز شروع کر چکی تھی۔ بس انتظار نماز سے فارغ ہونے کا تھا کیونکہ وہ اسے تنگ کرنے کی سوچ چکا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو شہروز ویسے ہی بیٹھا تھا۔ گھر میں کوئی کام نہ تھا اور اسے فارغ وقت میں سونے اور قرآن پڑھنے کے سوا کوئی کام نہ آتا تھا۔ وہ قرآن پڑھ کر فارغ ہوئی تو شہروز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ 1 گھنٹے سے قرآن پڑھ رہی تھی اور شہروز ناشتہ لے کر آیا تھا کیونکہ اس کے بعد شہروز نے آفس جانا تھا اور حیا نے انجلینا کے ساتھ دونوں نے ناشتہ کیا اور پھر شہروز اسے الوداعی کلمات کہہ کر چلا گیا۔ حیا نے بھی اپنا آج کا دن بہت اچھا گزارا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس کا بیگ مل گیا تھا اور بیگ لانے والا بھی اس کا شوہر تھا۔ انجلینا حیا کو گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی تھی کیونکہ شہروز 3 گھنٹے سے گھر پر حیا کا انتظار کر رہا تھا اور حیا تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حیا یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ صبح 9 بجے کی گئی ہو تم اور اب وقت دیکھو رات کے 10 بج رہے ہیں۔ شہروز خفگی سے بولا۔ حیا آگے بڑھی اور شہروز کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کے چہرے پر تھکان صاف نمایاں تھی۔ ایک تو اسے ظالم نے پوری رات سونے نہ دیا تھا اور دوسرا انجلینا نے اسے پورا دن گھمایا تھا۔ شہروز نے حیا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جاؤ منہ دھو کر آؤ، میں کھانا لگاتا ہوں اور ماما کی کال چل رہی ہے۔ شہروز نے سامنے رکھے موبائل کی طرف اشارہ کیا جہاں فہمیدہ بیگم محبت پاش نظروں سے بس ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ حیا کی تھکان پل میں شرمندگی میں بدل گئی۔ وہ اپنی چاچی کے سامنے ہی اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ حیا فوراً کمرے میں چلی گئی۔ میری بچی کا خیال رکھنا شہروز، اسے عادت نہیں ہے زیادہ کام کرنے کی۔ فہمیدہ بیگم کی بات پر شہروز نے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی جان، کل ایک کھانا بس آپ کی نام نہاد بہو نے بنایا ہے، اس کے بعد سے آپ کا معصوم اکلوتا بیٹا بنا رہا ہے اور کتنا آرام کرواؤں؟ وہ مظلوم شکل بنا کر بولا۔ ہاں ہاں اچھا بس میری بچی کا ڈھیر سارا خیال رکھو۔ شہروز کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ اب بھی اپنی بہو کی سائڈ لے رہی تھی۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ حیا واپس آئی تو فہمیدہ بیگم سے باتیں کرنے لگی۔ حیا کی خوشی اس کے چہرے پر صاف نمایاں تھی۔ شہروز اور فہمیدہ اس کے چہرے کی خوشی کو دیکھ رہے تھے۔ شہروز کی محبت پاش نظروں کی تپش حیا کو بولتے وقت ڈسٹرب تو کر رہی تھی، لیکن وہ اپنی تائی کو ہمیشہ کی طرح سب کچھ بتا کر ہی دم دینے والی تھی، اس لیے وہ اسے اگنور کرتی اپنی تائی سے باتیں کر رہی تھی۔ جب ماما آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حیا پچھلے 3 گھنٹے سے فہمیدہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی لیکن اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پاکستان میں دوپہر ہو رہی تھی لیکن لندن میں تو رات تھی نا۔ وہ تھک بھی چکی تھی۔ فہمیدہ بیگم اس کی طبیعت کا احساس کرتی اس سے کل بات کرنے کا کہہ کر رابطہ منقطع کر رہی تھی۔ مجھے بھی موبائل چاہیے، حیا نے منہ بسور کر کہا۔ اوکے میری جان، کل موبائل مل جائے گا، فی الحال ابھی سونا ہے، 1 بج رہا ہے۔ شہروز حیا کو بچوں کی طرح بایوں میں اٹھا کر بولا۔ حیا نے شہروز کے کندھے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی کیونکہ وہ شہروز کی نظروں کی تپش خود پر بخوبی محسوس کر رہی تھی اور وہ ان نظروں کا مطلب اچھے سے سمجھتی تھی۔ شہروز اس کی طرف دیکھ کر کھلے دل سے مسکرایا اور اسے کیے بیڈ کی طرف آیا اور اپنے حصار میں لے کر سو گیا۔